کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف کا جو مقدمہ تھا اس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور مریم نواز جو ہیں انہیں حسب توقع اس فیصلے سے میں جو ہے وہ بری کر دیا گیا کیس میں. کیونکہ دیکھیے ہمارا جو سسٹم ہے جس کے اوپر پہلے دن سے ہی عمران خان بات کر رہے تھے، ہمارا سسٹم ایڈورسوریل ہے. ایڈورسوریل سسٹم میں کیا ہے، ایک وکیل آتا ہے وہ ایک مقدمے کے حقائق پیش کرتا ہے، دوسرا وکیل آتا ہے وہ اس کے خلاف دلائل دیتا ہے اور جج دونوں کے باتیں سن کے جواب دیتا ہے. یہاں پہ یہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے نتیجے میں یہ پورا جسٹس سسٹم ہی گر گیا ہے اور تمام جو ملزمان ہیں وہ اپنے مخالف وکیل کے فیصلے کر رہے ہیں کہ مخالف وکیل ہمارا کون ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ شہباز شریف جب وزیر اعظم انہوں نے حلف لیا، اس کے 2 دن کے اندر کیا ہوا کہ ایف آئی اے کا جو کیس ان کے خلاف چل رہا ہے 14 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، اس کیس میں وکیل تبدیل ہوتا ہے اور ان کی مرضی کا ایف آئی اے کا وکیل جس نے ان کے خلاف دلائل دینے ہیں وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا لگ جاتا ہے. سو اس وقت ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ مکمل کولیپس کر چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم اس کیس کو لے کے گئے ہوئے ہیں. ابھی تک اس کی ہیئرنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. جو نیب کیس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح سے پروسیکیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد پریکٹیکلی تو پاکستان میں کسی جو بڑے ملزم ہے اس کو تو سزا دینا ممکن ہی نہیں رہا. تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے. یہ جو کل ایک مقدمہ آیا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کے حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں اور اس کا پھر فیصلہ جو ہے وہ عام لوگ بھی کریں کہ کیا کیس ہے، معاملہ کیا ہے اور کیسے مریم نواز کو اور صفدر کو کلین چٹ جو ہے وہ مل گئی. میں آپ کو یہ کہانی دوبارہ، بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی نہیں سنی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے تمام نقطے آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کہانی کو پھر اپریشیٹ کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جو موجودہ نام نہاد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کا ایک بیان تھا کہ میرے والد جو ہیں مجھے فخر ہے کہ ایک محنت کش آدمی تھے، مزدور تھے. یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی. جب 1947 میں شریف فیملی جاتی عمرہ سے لاہور آئی تھی، وہ غریب مزدور تھے جیسے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے محنت مزدوری کی، لیکن ان 7 بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا یہ انہوں نے ایک کام یہ کیا، اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی. اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر لی، جہاں اور بہت صنعتیں نیشنلائز کی. 1980 میں آ کے ان 7 بھائیوں کی ایک یعنی فاؤنڈری تھی، ایک فیکٹری تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگا تو یہ فاؤنڈری شریف فیملی کو، میاں شریف صاحب کو اور ان کے 6 اور بھائیوں کو واپس کی اور ان کے ساتھ 50 کروڑ روپے کا قرض اس وقت اس فاؤنڈری کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دیا. کیونکہ جنرل ضیاء الحق، ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جتنے مخالفین تھے ان کو اوپر وہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ان کو تگڑا کر رہے تھے. اور یہاں سے ایک نئی کہانی کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد جو شریف فیملی کا تعلق بنا جنرل ضیاء الحق سے، جنرل جیلانی صاحب سے، اور جو اس وقت کے مارشل لاء کے اہم جرنیل تھے ان کے کندھوں کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے بعد 1985 سے لے کے 1988 تک، پھر 1990 میں وہ وزیر اعظم بن گئے اور پھر 1997 تک وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے. اس دوران ان کی جو کمپنیز کی تعداد ہے صرف شریف فیملی کی، جہاں 7 بھائیوں کی ایک فیکٹری تھی، ان فیملی کی خالی جو شریف فیملی ہے ان کی کمپنیاں بڑھ کے 27 ہو گئی. تو یہ ایک تو اقتدار کے آنے کے بعد 27 گنا جو 10 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی دوران ایک اور بڑا دلچسپ کھیل شروع ہوا. وہ کھیل یہ ہوا کہ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیو کیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک موٹر وے بننی چاہیے، جو بالکل صحیح بات تھی، موٹر وے بننی چاہیے تھی. لیکن
یہ موٹر وے جو اسلام آباد اور لاہور میں بنی، یہ 23,686 ارب روپے کی موٹر وے تھی، جو اس وقت کا یعنی 1992 کا ایشیا کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا موٹر ویز کا، اور یہ اس دور میں 23,686 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت جو ہے وہ بنا۔ اسی دوران یہ چہ مگویاں شروع ہوئیں، گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں ان کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی دوران نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور ایک بہت کیپیبل آفیسر جن کے ساتھ سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، بٹ اے ویری کیپیبل آفیسر ان ہز اون جو ہے وہ رینک، رحمان ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کی، اور یہ تحقیقات حدیبیہ تحقیقات کے نام سے مشہور ہیں۔ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ پہلا FIR شریف فیملی کے اوپر دیا، جس ان تحقیقات میں بتایا گیا کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلرز، انہوں نے تقریباً 14.866 یعنی تقریباً $15 ملین پاکستان سے لندن میں منتقل کیے، اور اس کے بعد ایک قانون لایا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ باہر سے اگر پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، لہٰذا پیسہ پاکستان سے باہر گیا۔ اس کے 2 حصے ہوئے، ایک حصے سے پاکلینڈ میں پراپرٹیز خریدی گئیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان واپس آیا، جو تقریباً 43 جو ڈفرینٹ ممبرز ہیں شریف فیملی کے، ان کے ملازم بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے نام کے اوپر وہ پیسہ پاکستان بھی واپس آیا۔ لیکن جو میجر پورشن تھا جو باہر بھیجا گیا، اس سے پاکلینڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے۔ اس تحقیقات کو 1994 میں جو تحقیقات شروع کی گئیں، اس کے اوپر جو ریفرنس ہوا پہلا، وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کیا، جو 2000 میں 2099 کے آخر میں یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا، اور 2000 میں یہ ریفرنس عدالت میں پہنچا ہی تھا تو سعد حریری صاحب اور ایک سعودی ریپرزنٹیٹیو پاکستان تشریف لائے، اور شریف فیملی میں اور اس وقت کی جو ماشاء اللہ حکومت تھی، اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ میں، جس کی کاپی یہ ہے جو ہم آپ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں، اس ایگریمنٹ میں نواز شریف صاحب نے یہ سائن کر کے یہ ایفیڈیوٹ دیا: I, the undersigned, Muhammad Nawaz Sharif, hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from incarceration in Pakistan. یعنی میں نے یہ اس کو کانسنٹ دے دیا ہے کہ یہ جو جنٹل مین آئے ہیں، سعد حریری صاحب تھے اور سعودی انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس وقت، کہ میں نے ان کو کانسنٹ دے دیا کہ میری طرف سے نیگوشیٹ کریں مشرف حکومت سے میرا باہر جانا۔ I, the undersigned, further acknowledge that I am thoroughly satisfied with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have been kept fully advised for the negotiations, that I have been in full agreement with each step in the negotiations, and that I fully agree and accept the result. Upon my arrival on the country, I have approved to go to یعنی جس ملک میں میں جا رہا ہوں، I, the undersigned, hereby covenants and agree that I will not engage in any business or political activities or any other activities of any nature whatsoever against the interest of Pakistan or relating to my incarceration in Pakistan for a period of 10 years. 10 سال تک میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا جو پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کرے یا پاکستان کی سیاست میں اس کی مداخلت ہو۔ Further, I understand agree to stay out of Pakistan for 10 years, where my residence will be the country I approve. میں نے اس کے ساتھ میں 10 سال اس ملک میں رہوں گا جو کہ پروو کیا گیا ہے۔
I undersigned further agree that I will not disclose to any party, either the gentleman or the country involved, in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent. Also, I, the undersigned, hereby specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have or may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf, and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself. यानी जो सऊदी अरेबिया नवाज़ शरीफ गए इस माहदे के बाद 10 साल के लिए, और उसके नतीजे में जो उस वक़्त की मार्शल लॉ हुकूमत थी उसने क्या किया कि जो हुदैबिया का केस था उसको खू खाते में डाल दिया गया। इससे पहले BBC ने एक शोरा आफाक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कि जिसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई, जिसके ऊपर बहुत चीज़ें हुई। उसमें फिर बाद में नजम सेठी साहब को भी उस वक़्त उठाया गया उसकी बनाने के चक्कर में, और ये जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी इसने ये साबित किया कि जो हुदैबिया का पैसा, ये जो पैसा गया था, जो इससे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, और इसी कहानी को जो BBC ने दी थी बाद में इसहाक डार ने मैजिस्ट्रेट के सामने कंफर्म किया, और ये बात भी सामने आई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसके पीछे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी वो इसहाक डार की थी। सो इसहाक डार ने ये सारी जो पैसे का खेल जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और UK में ख़त्म हुआ, इसहाक डार साहब इसका मेन कैरेक्टर थे, और ज़ाहिर है कि वो इस वक्त भी सबसे अहम आदमी हैं मामले के। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में जब ये बात पहली बार सामने आई कि ये शरीफ फैमिली जो है, जब BBC की ये ख़बर आई तो हसन नवाज़ शरीफ जो वहाँ पर मुकीम थे और वो सारे इन मामलात को देख रहे थे, अब वो बड़े हो गए 1999 में, तो हसन नवाज़ हार्ट टॉक प्रोग्राम में गए BBC में, और टिम सेबेस्टियन ने जब उनसे इन अपार्टमेंट्स की मलकियत का सवाल किया तो हसन नवाज़ शरीफ ने क्या कहा, ज़रा दिखा दीजिए। ये जो सारी वीडियोस हैं ये हम आपको दे भी देंगे बाद में रिलीज़ के लिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि कई दफ़ा उस तरह से चीज़ नहीं आती, पर हसन नवाज़ का दिखा दीजिए। आपका जो है ना स्पीकर नहीं कनेक्टेड है। हाँ हाँ चलिए आगे चले, ठीक है, ये रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा जी, यही मुआहदा जो था जिसको हम NRO कहते हैं, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के नाम से बाद में कोडिफाई हुआ, और इसमें पीपल्स पार्टी को भी इसी रिलीफ में जो है वो शामिल कर दिया गया। इस ज़रा स्पीकर चेक कर लें क्योंकि कुछ वीडियोस जो हैं वो फिर इंपॉर्टेंट हैं, उनका चलना ज़रूरी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले चेक किया करें तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद यही मुआहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो दे दिया गया। 3 अप्रैल 2016 को एक जर्मन अखबार था, पाकिस्तान का कोई अखबार नहीं था। पाकिस्तान में तो पता है आपको अखबारों पे वैसे ही माशाल्लाह अभी भी पता नहीं कितने TV बेचारे अफोर्ड कर रहे हैं चलाना या नहीं कर रहे हैं, जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से मीडिया की बेचारा, तो हमारा फॉर्मल मीडिया तो रेस्ट इन पीस ही हो गया, लेकिन बहरहाल जितना जो लोग भी हिम्मत करके चलाते हैं उनकी ज़रूरत को सलाम है। 3 अप्रैल 2016 को एक जर्मन अखबार सिदिजे ज़ेडबर्ग जो था, जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आया, और उस स्कैंडल के अंदर ये कहा गया कि जो इस वक्त दुनिया के कई हुक्मरान हैं वो पनामा के अंदर उन्होंने शेल कंपनीज़ बनाई हैं, और उन शेल कंपनीज़ के ज़रिए ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीदी हुई हैं फर्स्ट वर्ल्ड में। इनमें नवाज़ शरीफ फैमिली का नाम जो है वो सुनहरे हरूफ में वहाँ पे लिखा गया था।
اور یہ کہا گیا کہ شریف فیملی بھی ان فیملیز میں، دنیا کی ان بدنام فیملیز میں شامل ہے جنہوں نے پیناما کے اندر اپنی جعلی آف شور کمپنیز بنائیں اور ان آف شور کمپنیز کے ذریعے انہوں نے وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں وہ وہاں پہ پارک کی ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہماری جو پراپرٹیز ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی پراپرٹیز ہیں، ان کی قیمت تو اربوں روپیہ ہے ہی، لیکن ایک اور پراپرٹی جس کے اوپر بار بار خود حکومت جو ہے وہ لے کے آئی، جس میں کہا گیا کہ جو ملک ریاض کو بینیفٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے ایک سیلڈ جو انویلوپ ہے اس کو اپروو کیا تھا، جو کہ کابینہ نے کیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ اس کا بتا دوں، وہ پراپرٹی جو ملک علی ریاض ملک نے حسن نواز شریف سے خریدی، وہ $100 ملین کی تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 200 ارب روپے کی پراپرٹی حسن نواز شریف نے علی ریاض ملک کو بیچی، جو کہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کیس جو ہمارے سامنے ہے، یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ جو اصل پیسہ شریف کا اور ایون زرداریز کا باہر پڑا ہوا ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کو اس کی کوئی کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ تو چونکہ ہمیں اس لیے پتہ چل گیا کہ ایک انٹرنیشنل سکیم میں یہ فیملیز کے نام آ گئے، وہ فیملیز جو ہیں انہوں نے بتا دیا۔ یہ پیسہ جو اس وقت تقریباً آئی وڈ سے کو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں 5,000 جو کروڑ ہے وہ زرداری صاحب کا ہے، اور تقریباً 8-10 ہزار کروڑ جو ہے وہ ان کا ہے، یعنی کو 20-25 ہزار کروڑ روپیہ تو اتنا ہے نا شریف اور زرداری فیملیز کا، جس کا اب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ ان کے پاس کتنا پیسہ باہر ہے، فرانس میں ان کا کتنا پیسہ ہے، ان کا سوویت یونین میں کتنا، فارمر سوویت یونین روس میں ان کا کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کا چائنا میں کتنا کمپنیز کے ساتھ کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کا ترکی میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ پیسہ صرف جو ہمیں وہ پتہ ہے جو پیناما پیپرز کے ذریعے ایک انٹرنیشنل سکیم کے ذریعے ہمارے سامنے آیا، اور ماشاءاللہ ہمارا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اس چھوٹے سے پیسے کو بھی وہ نہیں سنبھال پا رہا، اور اتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم اور خاندان کے اوپر نوازشات کی جو ایک برسات ہے ہمارے سسٹم کی طرف سے جو جاری ہے، اور الٹیمیٹ سفرر پاکستان کے لوگ ہیں۔ یہ جو سارے لوگ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں، ان کا کتنا پیسوں کی چوری ہوگی؟ 50، 100، 200، 300، 500، 1000 کروڑ کی۔ اس سے زیادہ تو پاکستان کی جیلوں میں بڑے چور نہیں ہیں۔ اصل چور تو یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر جنہوں نے کرپشن کر کے وہ پیسہ باہر لے گئے، اور اب ہمارا نظام انہی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ سو پاکستان کے لوگوں کے لیے صرف ہمارا نظام کا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ نے چوری کرنی ہے تو بڑی کریں، چھوٹی کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، بڑی کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں۔ یہ ہمارا سیدھا یہ جو فیصلے آ رہے ہیں ان سے یہ میسج جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب جب یہ اسکینڈل آیا، جو 3 اپریل 2016 کو یہ اسکینڈل آیا، اب ہمارے اسپیکر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اچھا، اس کے اوپر جو پہلے ریئیکشنز 3 ریئیکشنز آئے۔ پہلا ریئیکشن نواز شریف نے دیا، پھر مریم نواز نے آیا، اور پھر حسین نواز کا آیا۔ ان تینوں نے اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیا؟ پہلے نواز شریف کا ریئیکشن دکھا دیجئے، جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، جو شروع یہاں سے ہوتی تھی کہ الحمدللہ یہ ہیں حضور، یہ ہیں وہ ذرائع، اور یہ ہیں وہ ذرائع اگر چل جائے تو اتنا۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع جو آج اور تک نہیں وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ تو نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن میں فلیٹ خریدے گئے۔ مریم نواز نے اس کے اوپر پہلا ریئیکشن کیا دیا؟ میری سسٹر لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں
दादा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहाँ से निकाल के ले आए हैं? कहाँ से निकाल के ले आए? हम तो निकाल के नहीं लाए थे एक्चुअली। तो ये भला हो अगर वहाँ पे भी माशाल्लाह कोई हमारा पाकिस्तान वाला होता तो मैनेज हो गया होता। वो जर्मन गोरा था, वो उसको पता नहीं चला कि इससे में ये भी मामला जो हैं वो सेटल हो सकते थे। इनको मेरा ख्याल है उनका पता करने में देर होगी, वरना या तो वो मारा जाता या वो बिक जाता, तीसरा तो काम कोई नहीं था। हुसैन नवाज ने क्या कहा? नहीं, ये हसन है, हुसैन। इन द मीन टाइम इन्होंने एक ट्वीट भी किया और मरियम नवाज की फैक्ट्री की जिस पर पहले सेल हुई उससे जो इनकम हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी, ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरसाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज है ना आज जो ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो प्रॉपर्टीज जो ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा दी। और ये बात है 2006 की, जब जो ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी, मैंने ख़रीदी। अच्छा जी, अब क्या हुआ उसके बाद? फिर एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है शरीफ फैमिली ने रिलीज़ की, और शरीफ फैमिली ने कहा कि जी ये हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ है बिन रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूके रिस्पेक्टिवली फॉर। इन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज दोनों यूके के सिटीज़न हैं, वहाँ पे टैक्स जमा कराते हैं। पाकिस्तान से तो हम उनको वो पाकिस्तानी कवानीन के तो वो लायबल ही नहीं है, हमने उनका कोई जवाब ही नहीं देना कि वो वहाँ पे उन्होंने कैसे पैसे ख़रीदे, कैसे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। पैसों से पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, लेकिन बेटे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। बेटे बेटियां सारी उम्र पाकिस्तान रहे, उन्होंने लाहौर में स्कूलों में गए, सफारशों से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए, लेकिन जब उनके ऊपर सवाल आया कि ये प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीद के जवाब देनी है, तो उन्होंने कहा जी हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, लिहाजा हम तो इसका जवाब पाकिस्तानी अदालतों को नहीं दे सकते और हम बाहर बैठे हैं। और अब भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से वज़ीर आज़म और चीफ़ मिनिस्टर और ये सारे वहाँ पे मफरूर मुल्ज़मान के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद आते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। अच्छा, इसमें भी जब ये स्कैम आया तो जो इनिशियल थॉट्स थी शरीफ फैमिली की तो आपने देख ली। जो नून लीग की सोच थी वो सबसे पहले, और उसके पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिला, पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील हो गई, पाकिस्तान ये जो है वो चल रहा था, पाकिस्तान में किसी को होश नहीं थी। बल्कि ख्वाजा आसिफ, उसका ज़रा तकरीर निकाल लें, ख्वाजा आसिफ ने जो ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बड़ी हिम्मत ही है वैसे कि पाकिस्तान के उनको कैसे जो है वो हम कबूल कर रहे हैं उनकी तकरीरों के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के अंदर एक तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ को क्या मशवरा दिया, ज़रा सुनाइएगा। ये हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा कहीना बन जाना है, ये अवामी इशू नहीं है। और अंदाज़ा लगाएं पीछे नून लीग के लोगों ने डेस्क भी बजाए यानी ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि कोई बात नहीं जैसे। और उसके बाद फिर जो इमरान खान ने इसके ऊपर जो है वो बात की, सिर्फ एक ही आदमी 2012 से ऑनवर्ड इनके ऊपर अगर कोई आदमी बात कर रहा है, कोई आदमी बार बार इसके ऊपर इश्यूज़ को जो है वो ला रहा है, वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। हमारे अलावा किसी और ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। ये केस अदालतों में भी नहीं जा रहा था, ये मामला कहीं पे कुछ नहीं जा रहा था। इमरान खान ने इसके बाद जो बयान दिया वो एक दफ़ा ज़रा दिखा दीजिए ताकि हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त भी क्या था पता चले। इससे ज़्यादा जो बात है वो क्या कह सकते हैं कि तुम्हारे बाप का पैसा है कि लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने वैसे इसको बाप ही का पैसा समझा था, और पाकिस्तान का पैसा जो है वो इस तरह से इन लोगों ने वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा, अब यहाँ से इमरान खान ने ये केस उठाया, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है एक पूरी तहरीक शुरू की, और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो है वो समाअत शुरू की। और यहाँ पे एक तफसीली जो बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो यहाँ पे आया, उसमें सारी जो चीज़ें थी वो पेश हुई। पहले इन्होंने वहाँ पे कहा कि जी ये तो हमारे दादा की प्रॉपर्टीज़ थी,
انہوں نے کہا جی دادا کی پراپرٹیز تھیں تو آپ بتائیے کہ دادا کے پاس کتنے پیسے تھے. اس وقت ڈاکومنٹس نہیں آ سکے. پھر انہوں نے کہا جو پہلے آپ نے سنا حسین نواز کو کہ ہم نے یہ وہاں سے دبئی سے، اور نواز شریف نے کہا کہ وہاں سے پیسے ہم نے دیے تھے. وہاں سے پیسے جو ہیں وہ پروو نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ تو پتہ چلا کہ جو فیکٹریز تھیں وہ تو تھی کوئی نہیں، دبئی میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور فیکٹری کبھی تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک قطری خط کہا کہ $8 ملین ہمیں ایک قطری شہزادے نے دیے تھے، ہماری ان سے بزنس ڈیل تھی اور انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے. جب قطری شہزادے کو کہا گیا آپ بلا کے بتائیں، اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کوئی ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی پروو نہیں ہو سکے. سو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پہلا حصہ جو تھا اس میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا، لیکن 3 ججز نے کہا کہ اس کی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں کیونکہ ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنی. اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ہمارے فوجی ادارے تھے ان کے آفیسرز بھی شامل تھے، اس میں نیب کے آفیسرز بھی شامل تھے، اس میں آئی بی کے آفیسرز بھی شامل تھے. ایک 6 رکنی جو بڑا ڈیٹیلڈ پروب جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کیا اور اپنا حتمی جو کنکلوژن انہوں نے دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. In the final analysis on the basis of the material before JIT, we conclude that the true owners of the Mayfair apartments at the time of Al Tawfiq litigation in early 99 were members of Sharif family, which included most likely the respondent number 1, who seems to be employing his children, and the 2 BVI entities to conceal his true ultimate beneficial ownership in the Mayfair apartment. ہوا یہ کہ ایک وہاں پہ قرضہ لیا گیا £7 ملین کا ان اپارٹمنٹس کو گروی رکھ کے، اور وہ پیسہ پھر واپس نہیں کیا گیا. وہاں جیسے پاکستان میں کبھی یہ پیسے واپس نہیں کرتے، انہوں نے وہاں پہ بھی پیسے واپس نہیں کیے. سو بینک جو ہے وہ چلا گیا ان کے خلاف لٹیگیشن میں، اور اس لٹیگیشن میں جو کون جو تھے وہ بینک نے کن کن کو وہاں پہ پارٹی بنایا اس لٹیگیشن میں. میاں محمد شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف، حسین نواز شریف، حمزہ شریف، شمیم اختر اور صبیحہ عباس، اور ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گئی التوفیق بینک کی اور ان کی، اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اور یہ پیسے بھی وہ اسحاق ڈار والے ایفیڈیوٹ میں پورے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کیسے کیے گئے. لہٰذا اس کے اوپر جو تمام انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ شریف فیملی اون کر رہی تھی. The available record of the English High Court proceedings also strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with the Mayfair apartments. Inter alia, no individual other than the members of Sharif family were represented in the legal proceedings and subsequent negotiations that culminated into the reference settlement agreement. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ التھانی والے جو ہیں انہوں نے پیسے دیے تھے، اس لٹیگیشن میں ان کا دور دور تک میفیئر اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کا کوئی جو معاملہ ہے وہ آگے ہے. No actual evidence of the remittance and the payment of the $8 million by the Al Thani family on the instructions of Mian Muhammad Sharif, as claimed and pleaded before the Honorable Court, has been produced by any of the respondents or other individuals interviewed by JIT. یہاں پہ بھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، حسن نواز نے، حسین نواز نے پیش ہو کے صرف کہا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم برٹش نیشنل ہیں اور آپ ہم سے یہ سوال جو ہیں